میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ تین جاتے ہیں، ایک اور فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو واپس آ جاتے ہیں اور ایک میت کے ساتھ باقی رہتا ہے، وہاں پر رہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کون کون سے ہیں؟ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، تین ان کے ساتھ میت کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے اہل، اس کا مال اور اس کا عمل۔ ان میں سے یرجع اہلہ ومالہ، مال بھی واپس آ جاتا ہے اور اہل خانہ بھی واپس آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق دیکھیے، تین جو جاتے ہیں ساتھ، ایک تو اہل جاتے ہیں جو میت کو اٹھا کے جاتے ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں جو میت کو اٹھا کر قبر تک لے جاتے ہیں، اس کو اہل کہا گیا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اس کا مال جاتا ہے۔ مال جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو وہ جس چارپائی پر اس کو لٹایا جا رہا ہے، وہ چارپائی لے کے جاتے ہیں۔ اگر اس کی اپنی گاڑی ہے تو دور قبرستان ہے تو چارپائی گاڑی کے اوپر رکھی، ایمبولینس کے اوپر رکھی، بعض لوگ دیہاتی ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ٹرالی ہے، تو اگر اس کی اپنی گاڑی ہے تو اس کے اوپر اس کو سوار کیا جا رہا ہے میت کو، یہ بھی مال ہے۔ چارپائی بھی اس کا مال ہے، یہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو فرمایا جس وقت اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی چارپائی بھی واپس کر دی جاتی ہے، اس کی گاڑی بھی واپس کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اہل و عیال بھی واپس ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈال کے صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اگر اس نے حسین عمل کیے تھے، نیک عمل کیے تھے، تو قبر میں وہ نور ہو جاتا ہے اور قبر فراخ ہو جاتی ہے، خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے، نور سے منور ہو جاتی ہے۔ اس کے اعمال آ جاتے ہیں، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج کیا تو وہ آ گیا، صدقات کیے تو وہ آ گئے، زکوٰۃ دی تو وہ آ گئی، تلاوت کی تو وہ، یعنی اتنا وہ قبر کے اندر مانوس اور خوش ہو جاتا ہے کہ عذاب اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر اس کا عمل نیک نہیں ہے تو پھر عمل تو ہے نہیں اس کے پاس، پھر اس کے اوپر قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، تاریک ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر وحشت طاری کر دی جاتی ہے، بے نمازوں کے اوپر سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اتنا اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے قبر۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اپنے نیک اعمال کریں۔ دو واپس آ گئے جن کے متعلق دنیا میں ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے اہل و عیال بڑے وفادار ہیں، وہ آل بھی واپس آ گئے، اور مال جو کماتے کماتے ساری زندگی گزار دی، وہ مال بھی آپ واپس آ گیا۔ وہ عمل جس کی ہم قدر نہیں کرتے تھے، وہ عمل آپ کے ساتھ باقی رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اعمال والی زندگی گزاریں تاکہ آخرت ہماری منور اور معطر اور معمر ہو جائے۔